اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے منسلک شخصیات کو اپنا مہمان بنا کر آپ کے سامنے اصل صورتحال رکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج جو ہم نے بات کرنی ہے جس ٹاپک کا، وہ ہے ڈیموگرافیکل چینج ان کشمیر اینڈ فیک میڈیا آؤٹلیٹس۔ اس حوالے سے بات ہوگی ہماری، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، میں پہلے ان کا تعارف کرواتا چلوں اور پھر اس کے بعد اس پر تھوڑی سی بات کریں گے، پھر کوسچن ہوں گے، اور اس کے بعد آپ کی آج ایک معذرت چاہوں گا کہ لائیو کالز نہیں لے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے لائیو کالز نہیں لے سکتا، لیکن کچھ لوگوں نے جو کوسچن بھیجے ہوئے ہیں وہ لازمی انشاءاللہ میں مہمانوں سے پوچھوں گا۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں آج جوائن کیا ہے فرسٹ ٹائم جناب اجتماع میں سردار مسعود خان، جو اس وقت صدر ہیں آزاد ریاست جموں و کشمیر کے۔ اس وقت غالباً جدید ٹیکنالوجی کے دور میں ریاست جموں و کشمیر کے عہدے کے لیے ایک ایسے آدمی کی، ایسے شخصیت کی ضرورت تھی جو اس موجودہ دور کے مطابق بول سکیں، اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکیں، نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ دیگر ممالک جو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جو زبان بولی جاتی ہے اسی زبان میں، انہی کی زبان میں ان کو مسئلے کے بارے میں اچھی طرح بتا سکیں۔ آج فرسٹ ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے جناب محترم سردار مسعود خان، صدر ہیں آزاد ریاست جموں کشمیر۔ پبلک ٹاسک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب۔ جبکہ ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں وہ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں لارڈ واجد خان، جو یورپین پارلیمنٹ میں ممبر بھی رہ چکے ہیں، اور یورپین پارلیمنٹ میں مسئلہ کشمیر کو، خصوصاً ہیومن رائٹس اور مسئلہ کشمیر کو انہوں نے خوب اجاگر کیا اور درد دل رکھا ان بہن بھائیوں کے لیے جو مظالم کا شکار ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں۔ اس کو ہمیشہ ہائی لائٹ کیا، مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور ان لوگوں کو جن کو کشمیر کے بارے میں نہیں پتہ تھا انہی کی زبان میں ان کو اس کے بارے میں اس کے اصل پہلو بتائیں۔ واجد خان صاحب، فرسٹ ٹائم آپ کو پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ابھی تھوڑی دیر کے بعد فہیم کیانی صاحب۔ فہیم کیانی صاحب کشمیر کے حوالے سے ہمیشہ انہوں نے بہت کام کیا ہے یہاں، خصوصاً آن لائن جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کے دوران، جس طرح یہ سمجھ آ رہی تھی کہ اب کوئی پروٹیسٹ کوئی کہیں نہیں ہوگا، لیکن فہیم کیانی صاحب نے آن لائن کانفرنسز کر کے پہلی بار یہ پچھلے دنوں میں دیکھنے میں آیا کہ 40 ایم پیز کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ان کو مسئلہ کشمیر کی اصل صورتحال سے آگاہی دی، جو ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، جس کی وجہ سے جو میڈیا فیک آؤٹ لیٹس ہیں انفو لیب اس کا شکار بنے وہ ایم پیز، ابھی بھی ان کی ہٹ لسٹ پر موجود ہیں۔ تو فہیم کیانی صاحب کو بھی آج کے اس پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے جناب صدر آپ کی طرف آتا ہوں، تو پہلے بات ہوگی تاریخی حوالے سے، تو سارا کچھ پہلے بھی آپ کی کنفرنسیں ہم نے سنی ہیں، اس میں آپ نے آگاہی دی، ہر سطح پر بات کی آپ نے۔ یہ بتائیے جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ یعنی انڈیا نے یہ طے کر لیا ہے، یہ پابندی لگائی ہے کہ جو بھی تعلیمی کنفرنسیں ہوں خصوصاً کشمیر کے حوالے سے، ان کنفرنسوں میں نام لینے سے پہلے یہ کیا جائے کہ وزارت خارجہ سے اجازت لی جائے، اور یہ کسی بھی ملک میں پہلی بار ایسے ہوا ہے۔ باقی ملکی سلامتی کے لیے تو پابندیاں تھیں کہ اجازت لیں، لیکن تعلیمی اداروں یا تعلیمی کانفرنس جو ہوتی ہیں ان پر پہلی بار یہ پابندی ہے، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کشمیر اور لداخ کا جب نام لیا جائے گا تو ہماری بدنامت ہوگی۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کا شکریہ ادا چاہتا ہوں عابد کاظمی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، نے پبلک رائٹس میں مجھے دعوت دی ہے، اور جو آج آپ نے 2 موضوعات چنے ہیں وہ موضوع ترین ہیں اور ان کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے، ہندوستان کا چہرہ بے نقاب ہو۔ دوسرے یہ کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں جب اپنی ابتدائی بات کر چکوں گا تو اس وقت جو ہے واجد فہیم کیانی صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ہے انٹریکشن ہوگا یا تبادلہ خیال ہوگا۔ تو یہ اس پروگرام کے لیے میں خاص طور سے آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جموں اور کشمیر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کشمیر کے بارے میں اٹھنے والی آوازیں خاموش نہ ہوں، کیونکہ ہندوستان کی یہ کوشش ہے کہ ہندوستان کے بارے میں جو بات چیت ہو رہی ہے دوسرے ممالک میں، ان کے کیپٹلز میں، اقوام متحدہ میں، پارلیمنٹس میں، اس کو کسی سے خاموش کروا دیا جائے تاکہ ان کے جرائم
سنگین جرائم چھپ جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی ضمن میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، دوسرا سوال پوچھا، تو آپ کو ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ جو مقبوضہ جموں و کشمیر ہے وہ مقبوضہ ہے، اس کا اہم ترین لفظ جو ہے وہ مقبوضہ ہے، اور چونکہ وہ مقبوضہ ہے اور ایک قسم کی نوآبادی ہے، بلکہ ایک نوآبادی ہے، تو اس میں جو نوآبادیاتی قوت کے قانون چلتے ہیں، مثال کے طور پر جب برطانیہ کا پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ تھا تو وہ طے کرتے تھے کہ لوگ کس وقت بات کریں گے، کس وقت بات نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے افریقہ میں جو کالونیز تھی اس میں بھی یہ فیصلہ ہوتا تھا کہ کالونیل ماسٹر جو ہے وہ طے کیا کرتا تھا کہ لوگ کب بات کریں گے، کب نہیں بات کریں گے۔ صرف جو ہے جو ایک مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ 21ویں صدی میں اس قسم کی کسی اور کالونی، کسی اور نوآبادی کا وجود نہیں ہے۔ تو ہندوستان جو ہے ایک بالکل قابض حکمران کی طرح جو ہے اس کا طرز عمل ہے، اور وہ جو ہے کشمیریوں کو ہر قدم پہ روک رہا ہے۔ یعنی اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کانفرنس میں بولنا ہے یہ ایک معمولی ظلم ہے۔ جو اس وقت آپ نے دو موضوعات چنے ہیں، میں ان کی طرف براہ راست آ جاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کشمیریوں سے ان کی زمین ہی چھینی ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ہندوستان نے گزشتہ برس جو ترامیم کی ہیں، ان ترامیم کے ذریعے جو اپنے قوانین میں ترامیم کیے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے کسی بھی جو نان ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ اس کو کانفسکیٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ دوسرے جو باہر سے آنے والے ہندو ہیں ان کو آباد کر سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، وقار کرنا چاہیں، غیر قانونی آبادیاں قائم کرنا چاہیں۔ اس کے علاوہ جو زرعی زمین ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے ان کے یہ کالے قوانین کے تحت۔ اچھا، دوسرے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ تقریباً 7-8 مہینوں سے انہوں نے ایک یلغار کی ہے۔ یہ پہلے جو تھی ان کی فوجی یلغار تھی، اگست 2019 میں 9 لاکھ فوجی کشمیریوں کو انہوں نے محصور کیا، پورے کشمیر کو محاصرے میں لیا، کشمیریوں کو باندھ کے مارا، ان کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے اور ان کو قید کر دیا، بچوں کو قتل کیا، اور ان کی جو ہے جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو غائب کر دیا، گمنام جگہوں پہ جا کے ان کو دفنایا، جو ان کا پرانا وتیرہ ہے، کیونکہ جو اب تک قبریں مل چکی ہیں گمنام قبریں ان کی تعداد بھی 6000 کے قریب ہے۔ لیکن یہ جو اگست 2019 کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جو نوجوان مارے جاتے ہیں محاصرے اور تلاشی کے یہ صفاقانہ جو حملے ہوتے ہیں یا جو جعلی مقابلے کرتے ہیں، ان میں ان نوجوانوں کو جا کے کہیں گمنام جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور ان کے والدین تڑپتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ان کی لاشیں واپس دے دو، ہمیں ان کے مردہ جسم ہی واپس کر دو، ان شہیدوں کے مردہ جسم واپس کر دو تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ان کا دل نہیں پسیجتا ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں یہ سلسلہ جاری ہے وہاں دوسری یلغار جو ہوئی ہے وہ ہندوستان نے ایک منظم منصوبے کے تحت لاکھوں، یعنی مطلب 20 لاکھ سے زیادہ لوگ، یہ اعداد و شمار مستند نہیں ہیں کیونکہ ہندوستان اب چھپانے لگا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو یہاں لا کے آباد کر رہا ہے، تو اس نے ان لوگوں کو یہاں غیر قانونی طور پر آباد کیا ہے۔ یعنی یہ انہوں نے جو ہے گزشتہ برس جو کووڈ-19 ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کا یہ جو ہندو اس میں ہندوستان کے ہندو جو ہیں ان کو لا کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آباد کیا جائے گا۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ پہلے جو ان کی قسطیں آئی ہیں یا جو پہلے لوگ آئے ہیں ان کو جموں میں خاص طور سے ڈوڈا، راجوری اور پنچ میں آباد کر رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کے لیے وہ لاکھوں لوگ وہاں لا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا نشانہ ان کا وادی کشمیر ہے، جس میں یہ میں بتاتا چلوں کہ وادی کشمیر میں تقریباً 96% لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اچھا، صرف جو ہے وہ غیر قانونی آباد کاروں کو نہیں لا رہے، مسلمانوں کے کلچر کے اوپر، ان کی شناخت کے اوپر، ان کے مقدس مقامات کے اوپر ایک حملہ جاری ہے۔ ان کی زبان ان سے چھین لی گئی ہے، وہاں بڑے عرصے سے مطلب ہے تقریباً 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہاں اردو زبان سرکاری زبان تھی وہ چھین لی، جو اردو رسم الخط تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس کے ایک طریقے سے نہ صرف قوم بدلی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جو کشمیری قوم ہے اس کا واضح پیغام تھا
کہ ہندوستان غاصب ہے، قابض ہے، اور ہم اس کی حکمرانی، غیر قانونی حکمرانی کو نہیں مانتے. تو اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ نہ صرف اب قوم بدل رہے ہیں، کہ مطلب ایک جو مسلمان قوم کے علاقے کو ہندو قوم میں تبدیل کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے مذہب، ان کی شناخت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ طرز عمل ہے جو ہٹلر نے اپنایا تھا، اور ہٹلر نے پہلے یہودیوں کے اوپر حملہ کیا، پھر جو نومیڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا، پھر جو پولز تھے، ہنگیرینز تھے، اس کے اوپر حملہ کیا، فرانس کے اوپر حملہ کیا. تو ہندوستان جو ہے بالکل ان کی نقل کر رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب ہٹلر کے افریط قابو پانے کے لیے ایک جنگ عظیم لڑنی پڑی، کیونکہ وہ افریط جو ہے اپنے ستم میں، اپنے استبداد میں اتنا بڑھ گیا کہ وہ کسی ایک ملک کے بس کی بات نہیں تھی. تو پھر جو ہے الائز بنے، اور ان الائز میں جو ہے یونائٹڈ کنگڈم، یونائٹڈ اسٹیٹس، فرانس اور دوسرے جو ممالک ان کے الائز تھے، ان کا ایک بہت بڑا اتحاد ہوا. اس اتحاد کی وجہ سے وہ اس افریط کو کچل سکے. اچھا، بالکل اس سے ملتی جلتی چیز ہو رہی ہے. نریندر مودی وہ افریط ہے، اور ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ وہ انتہا پسند، وہ وحشیانہ، وہ تشدد پہ یقین رکھنے والی جو ہے ایک پوری کی پوری تنظیم ہے. اور میں نے اسے افریط کا نام دیا ہے. افریط از اے مانسٹر ایز دے کال اٹ، بٹ اے ہیوج مانسٹر. تو اس کے یہ جو ہے وہ ہے کہ وہ انہوں نے پورے کے پورے کشمیر کے اوپر حملہ کر دیا ہے. اچھا، دوسری چیز جو ہے، جو اس سے جڑتی چیز ہے، اور اس کے یہ رک نہیں رہا سلسلہ، مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو آگاہ کرتا رہا ہوں کہ اگر ہم نے تیزی سے عمل نہ کیا تو ہندوستان اپنے اس مذموم اور ناکام منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا. فرض کیجئے کہ وہ، فرض کرنے کی کیا بات ہے، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ اگلے 3 سال میں جو ہے 30 لاکھ لوگ لے آئیں گے، یا بعض اوقات 50 اور 60 لاکھ لوگ ان کی بات کرتے ہیں. تو وہ اگر وہ لے آئے اور اس کی بنیاد پہ وہ اگلا انتخاب لڑنا چاہتے ہیں 2024 کا، تو پھر جو ہے ہمارے لیے کشمیر کی جنگ جو ہے وہ اور بھی زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گی، اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گی. مشکل ہو تو جائے گی. اس پر آپ کی طرف آئیں گے جی صدر صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں لارڈ واجد صاحب سے سنا جائے کہ یہ جو ڈس انفو لیب ہے، جس نے رخ برطانیہ کا بھی کر لیا، اور پچھلے دنوں میں جیسا فہیم کیانی صاحب نے بھی ابھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، تو انہوں نے ایک کانفرنس کروائی تھی جس میں آپ بھی دونوں شخصیات شامل تھی، جس میں کافی تعداد میں ایم پیز، تقریباً 40 سے زائد ایم پیز شامل تھے. اور بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے منتخب ممبران ایک کانفرنس میں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں. تو واجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے بھی یورپین جب ممبر تھے، اور آپ کے دوست وہ بھی اس کا شکار رہے ہیں، ڈس انفو لیب کا، تو ابھی آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ایز اے لارڈ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں عابد کاظمی صاحب، اینڈ اٹس گریٹ ٹو سی پریزیڈنٹ صاحب اینڈ فہیم کیانی صاحب. اینڈ میں آپ نے جو ذکر کیا ہے ای یو جو ڈس انفو لیبس، ایز آئی واز فارمر ایم ای پی، تو میں وہاں برسلز میں کافی ٹائم اسٹراسبرگ میں نے گزارا ہے. تو مجھے بالکل سمجھ آ رہی تھی کہ یورپین یونین کے آس پاس یہ جو تنظیمیں بن رہی تھی، دس واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کہ جو کشمیر کے اوپر بات نہ ہو، اور یہ جو آنٹی پاکستان ریٹرک تھا، یہ بڑا ایک انہوں نے حکمت عملی کافی سالوں سے انہوں نے پیسے انویسٹ کیے تھے اس وقت. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایکسپوجر ہے کہ لوگ کو ہائی لائٹ وہ کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، اور کشمیر کاز کو نیچے کرنے کے لیے اور کشمیری ہیومن رائٹس ابیوسز کو چھپانے کے لیے کس حد تک یہ بی جے پی آر ایس ایس انسپائرڈ تھنکنگ تھی، آئیڈیالوجی کہاں تک پہنچی ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ جو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر مجھے بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب ان کو میں بہت کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، انگیجمنٹ ان کی یورپین پارلیمنٹ میں بھی تھی، اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے یہ کشمیر کوز کو انٹرنیشنل ارینا میں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اٹ از انپریسیڈنٹڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے ساتھ یہ پروگرام میں شامل ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ میری جو بات چیت ہوتی ہے، اور میں ہوپ فل ہوں
آرٹیکل 370 ریویکیشن 35A ڈیموگرافیکل چینج، یہ بہت ہی طریقے سے حکمت عملی سے وہ انڈیا اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا ہے کہ اف دیر از اے ریفرینڈم، پوری جو ڈیموگرافکس چینج ہو گئی، جو مسلم میجورٹی کے انسٹیڈ آف دیٹ یو ہیو ہندو میجورٹی اینڈ دس از اے ڈیلیبریٹ گیم بینگ پلیڈ. لیکن اس کے علاوہ میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، فہیم کیانی صاحب نے بہت ہی زبردست سیمینار ریسنٹلی جو آرگنائز کیا تھا، اتنے تعداد میں ایم پیز اور جو نوبل لارڈز تھے. لیکن دس از اے نیو مومنٹم. ہم نے جو یورپین پارلیمنٹ سے واپس آ کر میں نے ایک تنظیم شروع کی تھی میرے دوست بھائی وسیم ظفر صاحب کے ساتھ. میں نے کو فاؤنڈ کیا تھا لیبر فرینڈز آف کشمیر، اور اس کے جو سربراہ ہیں انڈرو گوین ایم پی، جو ہم دونوں ساتھ گئے تھے کشمیر. لیکن اس کے بعد کنسرویٹو فرینڈز آف کشمیر ہے، لبرل ڈیموکریٹ فرینڈز آف کشمیر ہے. یہ فرینڈشپ آف کشمیر گروپس ایک تنظیم اندرونی جو پارٹی لیول، جو پالیسی میکنگ لیول ہوتی ہے، یہ ان کو تبدیل کر رہے ہیں، جس میں جو مین شیئرڈ موقف ہے کہ ہیومن رائٹس ابیوزز بند کریں اور کشمیریوں کو اپنی جو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ملنا چاہیے. اور جو ایم پیز جو تھے فہیم کیانی صاحب کے سیمینار، جو مختلف سیمینار، اور جس طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب ان کو بریف کر رہے تھے، جس ایکسپرٹیز کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں دس از اے نیو مومنٹم گوئنگ فار دا کشمیر کوز. بالکل میں پریزیڈنٹ صاحب کی بات میں تسلیم کرتا ہوں. یہ اگر ہم جلدی نہ کام کریں اور ایک نیا فوکس کے ساتھ، ایک نیو ارجنسی کے ساتھ کام نہیں کریں گے، تو انڈیا جو ملٹی لیٹرلزم کو ریجیکٹ کر کے، بائی لیٹرلزم کو ریجیکٹ کر کے، یہ یونیلیٹرلزم ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، کوئی ہم سے بات نہ کریں، کوئی دخل انداز نہ کریں، یہ بالکل بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. لیکن جو انٹرنیشنل فوکس جو ابھی کشمیر کو ہونا چاہیے، جیسے جو کشمیر کوز، جو فلسطین کوز کے حوالے سے ہم انٹرنیشنلائز اس کو نہیں کر سکے، اور لیکن ایسے جو پروگرام، سیمینارز اور ڈیجیٹلائزیشن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نیو طریقے سے ہم لوگ کو انفارم اور ایڈوکیٹ کر رہی ہیں. and I think that's a very big step. بہت شکریہ واجد صاحب. فہیم کیانی صاحب، آپ یہ بتائیے گا، صدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ انٹرنیشنل سطح پر ظاہر کانفرنسز کروا رہے ہیں اور ایک عرصے سے کشمیر پر بات کر رہے ہیں اور ایک مؤثر آواز کشمیریوں کی دنیا تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے گا انٹرنیشنل سطح پر اس آواز کو پہنچانے میں آپ کو صدر ریاست کی طرف سے فلی سپورٹ بھی حاصل ہے، اور جو گورنمنٹ آزاد کشمیر ہے اس کی طرف سے بھی آپ کو اخلاقی حمایت حاصل ہے کہ مزید آپ کو ان سے کچھ ڈیمانڈ ہے کہ یہ ان کو اخلاقی طور پر اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ عابد کاظمی صاحب. دیکھیں کہ ریاست آزاد جموں کشمیر جو ہے، جو ہمارا بیس کیمپ ہے، وہ متحرک ہوگا تو آٹومیٹیکلی کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا بھی متحرک ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 اگست کے بعد 2019 کے بعد جس طرح صورتحال پیدا ہو چکی تھی، ایک جو انٹرنیشنل چیلنجز ہمیں سامنا تھا، تو اس حالات کے اندر میں اور لارڈ واجد صاحب بھی ایک پروگرام میں تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس حالات میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر جیسی شخصیت کا وہاں موجود ہونا، یہ ہمارے لیے بہت جو ہے نا اس کا پازیٹیو فیکٹر تھا ہماری اس تحریک کے حوالے سے. جہاں تک ایم پیز کے حوالے سے بات ہے، صدر ریاست آتے ہیں وہاں، اس میں تقریر کرتے ہیں، ان کو اپنا بیانیہ بتاتے ہیں. لیکن کئی ایم پیز مجھے یہ بتاتے ہیں کہ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر کا ہمیں خط آیا ہے، کوئی بھی ایم پیز کی خوشی ہو، غمی ہو، تو وہاں پر صدر ریاست آزاد جموں کشمیر عزت مآب سردار مسعود خان صاحب ان کے خوشی غمی کے حوالے سے ایک پرسنل ٹچ ایم پیز کے ساتھ انہوں نے بنا لیا ہے. اور یقین جانیں، ٹھیک ہے، جہاں پر میں اتنے بڑی تعداد میں یا تحریک کشمیر جو گٹھے کرتی ہے، اس میں سب سے بڑا فیکٹر ایم پیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب اس لیٹر میں ہم جب لکھتے ہیں کہ صدر ریاست آزاد جموں کشمیر اس پروگرام میں آ رہے ہیں، تو وہ خود جو خوشی سے اس پروگرام کے اندر آتے ہیں. اس میں 50% ہماری محنت ہے، وہ 50% جو ہے نا صدر ریاست آزاد جموں کشمیر کی شخصیت ہے، جس سے ایم پیز جو سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہمیں بھی اس کانفرنس میں آنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہے، اس میں صدر ریاست آزاد جموں کشمیر ان کی پوری جو ٹیم کی ہمیں سرپرستی بھی حاصل ہے، ان کی گائیڈنس بھی حاصل ہے، اور ان کی گائیڈنس کے تحت ہم یہ ساری ایکٹیویٹیز ہم منظم بھی کرتے ہیں. اور ہمیں اگر کوئی کسی جگہ ہمیں غلطی کوتاہی ہو بھی جائے تو اس کو یہ ریکٹیفائی بھی کرتے ہیں اور ہمیں ڈائریکشن بھی دیتے ہیں، اور یہ بیس کیمپ کی جو اصل کردار ہے اس کردار کو ادا بھی کریں. جہاں تک اکثر یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس کا کیا، یہ جو اتنے سیمینارز کرنے کا
کیا کشمیر آزاد ہو گیا؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً کشمیر آزاد نہیں ہوا، لیکن ایک طرف آپ یہ بھی دیکھیں کہ انڈیا یہ چاہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر ایلیمنیٹ کر دیا، جس نے جوناگڑھ حیدرآباد کے لیول کے اوپر جو ہے نا یہ مسئلے کو اس نے ایلیمنیٹ کیا، آج کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ مسئلہ کشمیر اپنی اصلی حیت کے اندر موجود ہونا یہ ایک بہت بڑی تحریک آزادی کشمیر کی سکسیس ہے۔ دنیا کے اندر ایسا ایک ملک نہیں مل سکا جو کشمیریوں کے جو انڈیا کے اس نیریٹو کو جو انڈورس کرتا ہو، کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا، اربوں روپے کا بجٹ رکھنے والا جو ملک جو اتنا خرچ کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے دنیا اس کے نیریٹو کو انڈورس کرے۔ تو یہ جتنی ابھی دیکھیں کہ حال ہی کے اندر جو برطانیہ میں جو کانفرنس ہوئی ہے، جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، تو اکثر انڈیا یہ کہتا ہے کہ جو یہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، اکثر یہ کہتا ہے کہ اسے جو عالمی دنیا کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن پول برسٹو جو کنزرویٹو پارٹی کے جوائنٹ چیئر کنزرویٹو فرینڈز آف کشمیر ہیں، انہوں نے کہا کہ جو یہ بھول جائے انڈیا کہ جو کام انڈیا مقبوضہ کشمیر میں کرتا ہے اس کا ایفیکٹ برطانیہ میں ضرور ہوتا ہے، اور برطانیہ اس مسئلے کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ ناز شاہ نے کہا بڑے خوبصورت انداز سے، اس نے کہا کہ انڈیا یہ کہتا ہے کہ آپ جینوسائیڈ نہیں کر رہا، اگر انڈیا جینوسائیڈ نہیں کر رہا تو جو یونائٹڈ نیشن کا فیکٹ فائنڈنگ مشن کو کیوں ایکسیس نہیں دے رہا؟ اور اس نے یہ کہا کہ جو پروٹیسٹ کرنا، یہ احتجاجی مظاہرہ کرنا، یہ پبلک کر رہی ہے، جو حکومتیں ہیں، جو ڈیو رول ہے برطانیہ کا، جو ڈیو رول ہے یونائٹڈ نیشنز کا، وہ پلے کرنا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز کو برطانیہ کو پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان قراردادوں پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اسی طرح تمام ایم پیز نے انڈورس کیا ہے جو مسئلہ کشمیر کو، اور یہ کہا ہے کہ اس میں کشمیری بنیادی فریق ہے، اور یہ کسی صورت میں بھارت یونیلیٹرلی اس جو مسئلے کو کی ڈسپیوٹڈ نیچر کو چینج نہیں کر سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو نیریٹو بلڈنگ ہے، اس کے حوالے سے بھارت نے عالمی سطح پر شکست کھائی ہے۔ ابھی یونائٹڈ نیشن کے جو ریپورٹرز نے جو خط لکھا ہے ڈیموگرافیکل چینجز کے حوالے سے، اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے، آپ ایک بیلنس شیٹ آپ ماضی کی بھی اٹھائیں 70 سال کی، اور ایک بیلنس شیٹ آپ صدر ریاست جموں کشمیر کی جو قیادت میں جو ساری جو مہم چلی ہے اس کی بھی بیلنس شیٹ اٹھائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہیومن رائٹس جو پرسپیکٹو میں کس بری طریقے سے انڈیا جو ایکسپوز ہوا ہے، انڈیا منہ چھپاتا پھر رہا ہے۔ اور یہ جو ابھی جو پارلیمنٹ کے اندر انڈین پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، وہاں کے ایم پی نے کہا تھا کہ مودی تو کہتا ہے کہ میں مسئلے کو انٹرنیشنلائز نہیں کرنے دیتا، تو ابھی جو مودی جو ایک ڈیلیگیشن لے گیا، جو ہینڈ پک ڈیلیگیشن، کیا اس نے مسئلے کو انٹرنیشنلائز نہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مودی کے حوالے اب مودی بھی مجبور ہو گئے ساری کمپین سے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو بھی ٹریڈ ڈیل یورپین یونین کے ساتھ مئی کے اندر شاید اس کے جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہو، اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ مجبور ہو گیا، کوئی نہ کوئی ہینڈ پک ڈیلیگیشن دکھا کے کوئی دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے، ڈیسیو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ ایک حربہ اس نے اختیار کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا ہمارا ایک پریشر ہے اس کے اوپر، لیکن یقیناً ہم نے 1 انچ زمین فتح نہیں کی، لیکن 1 انچ زمین کو ہم نے لوز بھی نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں فلسطین کا حالت دیکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہم سے زیادہ کتنا ہائی لائٹڈ بھی ہے، فلسطین دنیا کے اندر ویل ریکگنائز ایشو بھی ہے، 1000 ٹائم زیادہ ہم سے زیادہ اس کی پذیرائی سول سوسائٹی کے اندر بھی ہے یہاں پہ، لیکن آپ فلسطین کو دیکھیں کہ فلسطین کے پاس پاکستان جیسا ملک نہیں ہے۔ آج ہم خوش قسمت ہے کہ بے کشمیریوں کے پیچھے پاکستان جیسا ملک ہے، ورنہ فلسطین کا مسئلہ تو ہائی لائٹ ہوتا گیا اور وہ فلسطین کی زمین شرنک ہوتی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری یقیناً ہمارا جو ہدف ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یقیناً ہمارا ہدف کشمیر کی آزادی ہے، لیکن ان تمام چیلنجز کے باوجود ہم مضبوط ہیں، اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ، اور بھارت کو ہر فورم کے اوپر ایکسپوز کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ فہیم کیانی صاحب، بڑی تفصیلاً آپ نے گفتگو کیا۔ جناب صدر، آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح فہیم کیانی صاحب ہیں، واجد خان صاحب ہیں، انہوں نے یہاں انٹرنیشنل سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنی جو بھی کوششیں ہیں وہ جاری رکھی ہوئی ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ابھی کر رہے ہیں یہ یہاں تک ٹھیک ہے یا مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پر تھوڑی سی آپ بات کریں، پھر باقی کوسچن ہے وہ آپ سے ہی کر کے پھر آگے چلیں گے۔ جی آپ کی آواز میرا حال ہے وہ تھوڑی سی بند ہوئی ہے۔ جی آپ بات کریں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ ٹھیک ہے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اپنی بات کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے میں لارڈ واجد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بڑی جرأت سے، بڑی دلیری سے، بڑی بے باکی سے اور تمام مشکلات کے باوجود جو ہے انہوں نے یورپین پارلیمنٹ میں ایک ایسا مباحثہ کروایا جس کے امکانات بہت کم تھے،
اور میں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے حقوق انسانی کے لیے ایک جدوجہد کی اور وہ کامیاب ہوئی. بدقسمتی سے بریکسٹ کی وجہ سے جو ہے برطانیہ وہاں سے چلا آیا، لیکن پیچھے یہ بہت سے دوست چھوڑ آئے. اور اس کے بعد جب یہ واپس بھی آئے تو میری جہاں کہیں بھی لندن میں، مینچسٹر میں، جہاں کہیں بھی ملاقات ہوئی تو انہوں نے وہ جدوجہد جاری رکھی. اور اس کے بعد جو لیبر فرینڈز آف کشمیر ہیں اس کو بنوانے میں انہوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا، جس کے لیے میں شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے انہی کی وجہ سے جو ہے باقی جو جماعتیں ہیں ان میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوا ہے. مثلا جو کنسرویٹیوز ہیں، کنسرویٹیوز فرینڈز آف کشمیر یا لبڈیمز ہیں، انہوں نے فرینڈز آف کشمیر کا ایک کوکس بنایا ہے. تو اس میں بھی جو ہے جو لارڈ صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس کے لیے جموں و کشمیر کے لوگ جو آپ کے شکر گزار ہیں. اور خدا تعالیٰ نے یہ دیکھیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اس عمر میں آپ نے جو ہے آپ لارڈ بن گئے، پیئر بن گئے. تو یہ پورے کے پورے پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ آپ ہمارے وکیل ہیں. ایک وکیل کو یہ ملا ہے، یہ ہوا ہے، تو ہم سب لوگ بہت خوش ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اصولوں کی طرح اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے اور زندگی میں کامیاب ہوتے رہیں گے. دوسرے جو فہیم کیانی صاحب جو ہیں، انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جو کہ ناممکن نظر آتے تھے. نریندر مودی کا دورہ ہو برطانیہ کا، یا اس وقت جو مظاہرے کروائے، اس کے بعد جو ہے یہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نریندر مودی جو ہے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ لے آئے گا اور فہیم کیانی صاحب یا پاکستانی کمیونٹی یا کشمیری کمیونٹی نہیں لا سکتی، تو یہ لائے ہیں. اور اس کے بعد یہ میں بتا رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو یہ بند کمروں کی سیاست نہیں ہے کشمیر. اگر یہ بند کمروں کی سیاست ہوتی تو سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فیصلہ کر چکی ہوتی، یا وائٹ ہاؤس اس کا فیصلہ کر چکا ہو، یا 10 ڈاؤننگ فیصلہ کر چکا ہوتا. یہ جو مسئلہ کشمیر کو جس مؤثر انداز سے گلی کوچے اور چوراہے میں لائے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. اور نہ صرف یہ وہاں لائے ہیں بلکہ تحریک کشمیر کی وجہ سے یہ پوری تحریک جو ہے پورے کے پورے یورپ میں چل رہی ہے. اور ان کا جو ایک سنہری کردار ہے وہ کشمیری کبھی نہیں بھولیں گے. میں آپ کو بتاؤں کشمیری مصیبت میں ہے اور کشمیری مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. اس کے بعد کہ ان کی زمینیں ان سے چھینی جا رہی ہیں، ان کی بیٹیاں ان سے چھینی جا رہی ہیں، ان کی عزت بیٹیوں کی جو ہے پامال کی جا رہی ہے. بڑے دکھ اور تکلیف میں ہے، وہاں کربلا ہے اور قیامت ہے. تو کشمیری یاد رکھیں گے کہ اس وقت ان کے ساتھ کون جو ہے ان کا دوست اور ساتھی رہا ہے اور ان کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے. یہ آواز سری نگر سے آتی ہے، بارہ سے آتی ہے، راجوری سے آتی ہے، پونچھ سے آتی ہے، یہ سارے آزاد کشمیر سے آتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ مظفر آباد سے آتی ہے، پاکستان اسلام آباد سے، کہ کون ہمارے ساتھ اس وقت کھڑا رہا ہے. ٹھیک ہے ہندوستان جو ہے وہ سیاسی اور معاشی بنیادوں کی وجہ سے، لیکن میں جو تیسرا حصے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ڈس انفو لیب جس میں جو ہے ان کا ایک خار رہا ہے لارڈ واجد صاحب کا، اور اس کے بعد اس سے پہلے جو تھے ہمارے لوگوں نے کوشش کی، تو ڈس انفو لیب جو ہے جو اس کے جو سربراہ نے جو ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کو انڈین کرونیکلز کہتے ہیں، اور ان سے ملتی جلتی ایک اور جو ہے EU کرونیکلز ہیں، جس میں جو ہے تقریباً 750 کے قریب جو فیک میڈیا اور ڈیڈ میڈیا، ڈیڈ تھنک ٹینکس اور ڈیڈ پرسنالٹیز، ان کو بیدار کیا گیا، زندہ کیا گیا غلط طریقے سے، اور ان کے نام سے چیزیں چلائی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ابلاغ کے میدان پہ، یورپین پارلیمنٹ پہ اور امریکہ کے بہت سے انہوں نے مثلا جو ہے لاس اینجلس ٹائمز کا نام انہوں نے تبدیل کر کے ٹائمز آف لاس اینجلس کر دیا ہے، ایک مانچسٹر ٹائم نکال دیا ہے. اور یہ وہ جریدے یا رسالے ہیں یا ایک کمیشن جو تھا وہ جو لوئس جان کا تھا، جو ایک بہت مانا ہوا بین الاقوامی قانون کا ماہر تھا، ان کا ایک کمیشن ایک تھا جو کوئی جو سن 1970 میں ختم ہو گیا تھا، یا ایک جس کا آغاز سن 1932 میں ہوا تھا، یا ایک جس کا کہیں 20 کی دہائی میں ہوا تھا. ان کو جو ہے جعلی طور پر جو ہے اس کا استعمال کر کے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یورپین پارلیمنٹ کے ارکان کو اور
دوسرے فیصلہ کرنے والے یا جنیوا میں جو ہے ڈس انفارمیشن پھیلانے کو، غلط اطلاعات پھیلانے میں ایک بہت ہی گھناؤنا کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت جو ہے ڈس انفو لیب کی جو قیادت ہے، انہوں نے جب اس کو بے نقاب کیا ہے شری واستابا گروپ کو، تو ان کے لیے سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جنیوا سے بھی اور برسل سے بھی میوٹڈ رسپانس ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے، ان کے کچھ لوگوں نے، باقی مبصرین نے کہا ہے کہ اگر یہی مواد جو ہے چین یا روس کے بارے میں نکل آتا تو نہ صرف جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ محرک ہو جاتا، بلکہ ان کی جواب دہی شروع ہو جاتی اور ان کے خلاف سینکشنز لگتی، جو یہ انہوں نے سارے کا سارا جو ایک، اور اس سکیل کے اوپر، اس پیمانے کے اوپر، یہ انڈسٹریل سکیل کے اوپر جو ہے انہوں نے غلط معلومات پہنچائی ہیں، اور میرا خیال جو ڈومین نیمز استعمال کیے ہیں، میں خود جو ہے اس سے انٹرنیٹ سے وابستہ رہا ہوں، انٹرنیٹ گورننس سے رہا ہوں، تو میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کروں گا جو برٹش ایم پیز ہیں کہ وہ آئی کین کو خط لکھیں۔ آئی کین جو ہے وہ جو یہ ڈومین نیمز جو ہے وہ اس کے لیے حتمی اتھارٹی ہے، امریکہ میں ہے، اور وہ جاری کرتی ہے، تو ان کے جو ڈومین نیمز تھے، جو ڈیڈ ڈومین نیمز تھے یا فیک جو اکاؤنٹس انہوں نے کھول کے، تو اس طریقے سے یورپین پارلیمنٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا، جنیوا میں ہیومن رائٹس کاؤنسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کیا، اور ان کے وہ نمائندے، ان کے وہ گماشتے جا کے وہاں تقریریں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ تو یہ میں جو آپ نے جو نکات اٹھائے نا، فہیم کیانی صاحب نے اور واجد صاحب نے، آپ کی یہ مہم کام کر رہی ہے۔ آج ہند کا چہرہ جو ہے وہ یورپ میں بے نقاب ہو چکا ہے، یعنی یہ جو رعایت انہوں نے دی ہے کہ جناب ہم اسے جو ہندوستانی گورنمنٹ سے جوڑ نہیں سکتے، خود جو ان کا ہے جو ایک ہے انکر سریواستو، اس نے کہا ہے کہ یہ جو پروڈکٹس ہیں جو ہم بناتے ہیں، یہ ہم ہندوستانی انٹیلیجنس کے لیے بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور جو ANI ہے جو ہے وہ ہندوستانی، جو اپنے آپ کو سب سے بڑی نیوز ایجنسی کہتا ہے، وہ جو ہے وہ ہندوستانی را کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ان کو رعایت دی جا رہی ہے، جو ان کے جرائم کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے، یہ اس قسم کی مہم سے جو ہے جو بے نقاب ہوگا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نکات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری کوشش ضرور کامیاب ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے جس قسم کا ظلم کشمیر میں کر رہا ہے، اس کی وجہ سے پورے کا پورا کشمیر ہندوستان بن رہا ہے، اور وہاں جو ہے مختلف لوگ، سکھ ہوں، کرسچنز ہوں، دلتس ہوں، وہ اٹھ رہے ہیں، اور وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہندوستان کا شیرازہ بکھر جائے۔ جو جرمنی کی ریاست جو ہے ہٹلر کے بعد تو قائم رہی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ ہندوستان جیسی مصنوعی ریاست قائم رہ سکے گی، کیونکہ ان جو سیکولرزم رچایا تھا وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور مسلمان کشی کے اوپر اتر آئے ہیں، اور مسلمانوں سے ان کا وطن چھین رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا رد عمل ضرور ہوگا، ہم اپنے مقصد کی ثابت قدمی سے آگے بڑھتے رہیں گے، اور مجھے یقین ہے، اللہ کے اوپر بھی ایمان ہے کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ جی جناب صدر، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ان شخصیات کا آپ نے ذکر کیا، اور بھی بے شمار شخصیات ہیں جو کشمیر کے حوالے سے بڑی اہم اپنی اپنی جگہ پر تقریباً سارے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ نے کیا سوچا ہے بطور آزاد جموں و کشمیر ریاست کے سربراہ کے طور پر کہ جو انٹرنیشنل سطح پر باقی برطانیہ کے علاوہ یورپی ممالک میں، امریکہ میں، جہاں بھی کشمیری آباد ہیں، اگر ان کو ایکٹیو کیا جائے ایسی، کیونکہ اصلی فریق کشمیری اور اپنی بہن بھائیوں کا درد وہ اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، ایسا کوئی منصوبہ ہے کہ نیکسٹ، کیونکہ اب حالات چینج ہو چکے ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ان لوگوں کو ایکٹیو کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک اپنی زبان میں، انہی کی زبان میں جو بول رہے ہیں، اصل چیز کو سمجھا سکیں؟ بیرون ملک جو کشمیری ہیں ان کی قیادت وہیں سے نکلنی چاہیے۔ مثلا میں یہ نہیں کبھی بھی سمجھتا، جب میں جاتا ہوں ان سے ملاقات کرتا ہوں، ان کے اجتماعات میں خطاب کرتا ہوں، لیکن کبھی میں نے یہ تاثر کیا کہ میں ان کا لیڈر ہوں، یعنی وہ اگر مان لیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، کیونکہ میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے انڈیپینڈنٹلی قائدین تلاش کریں۔ انہوں نے قائدین ہیں، محسن ڈاڈ جو واجد ہیں، یا فہیم کیانی ہیں، یا اس کے علاوہ جو باقی تھے، افضل خان صاحب ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، یہ سارے قائدین وہاں موجود ہیں، اور برطانوی پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ جو سب سے زیادہ کشمیری ہیں وہ برطانیہ میں ہیں،
اور اس کے علاوہ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یورپ کے مختلف شہروں میں جا کے ان سے ملا ہوں، وہاں موجود ہیں. لیکن کشمیریوں اور پاکستانیوں کو الگ نہ کیجیے. جب کشمیریوں کی آپ تعداد گنیں گے تو وہ کم ہوگی، اور جب آپ پاکستان کو ساتھ ملائیں گے تو آپ 1 کروڑ کے قریب ہو جائیں گے ساری دنیا میں. اور بالکل اسی کے ساتھ وہ بھی یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں وہ قیادت کرتے ہیں جس طریقے سے کشمیری کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی اور کشمیری جو ہے یکساں کشمیریوں کا درد محسوس کرتے ہیں، لیکن درد سے آگے جو ان کے ہم نوا ہیں، جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں وہاں، ان کی شمولیت بے حد ضروری ہے. مثلا یہ جب فرض کیجئے کہ برطانوی پارلیمنٹ ہے جس کے ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ وہاں ایسے ایم پیز موجود ہیں جو کنسرویٹو پارٹی کے ہیں، لیبر کے ہیں، ان کے ہاں کنسٹیٹیوئنٹس کا بھی کمپلشن نہیں ہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ چونکہ کنسٹیٹیوئنٹس ہیں تو اس وجہ سے وہ کشمیر کی حمایت کر رہے ہیں، وہ اصولوں کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وہاں امریکہ میں چلے جائیں تو وہاں ایک کمیشن ایک ہے جس کو ٹام لینٹس کمیشن کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن ہے. تو ان کے علاقے میں کوئی کشمیری نہیں ہے، کوئی پاکستانی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اہل جموں کشمیر کے لیے اپنی آواز اٹھائی ہے. تو اپنے دوستوں کا، اپنے دائرہ احباب کو وسیع کریں. جی بالکل. میں ایز اے جرنلسٹ یہاں برطانیہ میں کافی عرصے سے کام کر رہا ہوں. جو چیزیں میں نے محسوس کی ہیں وہ آپ سے ذرا تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اگر اس کا کوئی حل آپ مناسب سمجھیں تو ابھی بتا دیں، کیونکہ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ سارے لوگ سوچ رہے ہیں ذہنوں میں. یہاں برطانیہ میں جو اس وقت کشمیر کے نام پر رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں ان کی تعداد 1200 کچھ بنتی ہے پورے برطانیہ میں. اور اگر یہ سارے کسی ایک جگہ پر ایک قیادت پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آواز اور بلند ہوگی اور مؤثر ہوگی. تو اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی ایسی چیزیں، کیونکہ آپ بیس پر ہیں اور بیس پر جو بندہ ہوتا ہے وہ بہتر گائیڈ کر سکتا ہے اور آپ کی سارے سنیں گے بھی. کوئی اس پر اگر آپ تجویز دینا چاہیں یا آپ نے کوئی بتائیں، اس سے کچھ ہو سکتا ہے اس کا حل؟ جی اس کا ایک حل ہے. دیکھیے ہمیں جو ہے برطانوی پارلیمنٹ یا آل پارٹی پارلیمنٹ کشمیر گروپ، یا پھر جو ہے جو یہ کوکسز بنے ہیں، یا فہیم کیانی صاحب جو کانفرنسز کر رہے ہیں، ان کی تقلید کرنی چاہیے. کیونکہ یہ جن 40 ارکان کی کانفرنس کا ذکر کر رہے تھے اس میں 4 جماعتیں شامل تھیں. اس میں کنسرویٹو، لیبر، پھر جو ہے لب ڈیم اور ایس این پی کے لوگ شامل تھے. اسی طریقے سے جب واجد صاحب اور ان سے پہلے افضل خان صاحب وہاں تھے، وہاں برسلز میں، تو انہوں نے کراس پارٹی کوکس وہاں قائم کیا ہوا تھا. تو اگر یہ لوگ جو ہیں یہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو جو کشمیری تنظیمیں ہیں، پاکستانی تنظیمیں، وہ کیوں نہیں اکٹھی ہو سکتی؟ تو اس میں ان سے یہ کہتا ہوں، کیونکہ میں حقیقت پسند بھی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی آپ نے تنظیمیں بتائی ہیں ان کو ختم کرنا مشکل ہوگا. یہ اگر ہم نے کوشش شروع بھی کی تو یہ کامیاب نہیں ہوگی. میں اس کے لیے ان کو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ بے شک اپنی تنظیمیں برقرار رکھیں، لیکن کوئی ایسا بڑا اجتماع کریں، کوئی ایسی بڑی کانفرنس کریں، وہ یعنی جب پارٹی کنونشنز ہو رہے ہوتے ہیں یا اس سے پہلے یا آگے، کہ تاکہ پارٹیز جب کنونشن کر رہی ہوں تو اس کے اوپر اثر ہو، کہ وہ بھی ایک اجتماع بلائیں کشمیر کے اوپر، اور اس میں 2-3 نکات کے اوپر وہ جو ہے متفق ہوں اور قراردادیں پاس کریں. یعنی مطلب یہ ضروری نہیں کہ فرض کیجئے کہ کوئی تنظیم جو ہے وہ گلاسکو کی ہے، وہ اپنا وجود ختم کر دے، اور اس کے بعد جو ہے برمنگھم کی ہے وہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے، یا لندن کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی شناخت برقرار رکھیں، لیکن ایک کامن پلیٹ فارم جس میں 1-2-3 نکات جو ہے اس کے اوپر اتفاق کریں، اور وہ میسج، اسٹرانگ میسج جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ کو جانا چاہیے، ایف سی او کو جانا چاہیے، اور 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو جانا چاہیے. لارڈ واجد صاحب یہ بتائیے گا، یہی جو کوشچن پوچھا ہے تو اس قسم کی ظاہر ہے آپ یہاں موجود ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ عابد بھائی، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایشو ہے. آپ نے کہا کہ 1200 تنظیمیں ہیں، میرے خیال میں گریٹ، اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں زیادہ ہونا چاہیے. اور یہ ذہن نشین بات کریں کہ دیکھیں اپنی جو مختلف آرگنائزیشنز کا ایک اپنا موقف ہوتا ہے. ہمارا یہ انٹرنلی لیبر پارٹی کے حوالے سے ہماری جو پارٹی منشور جب بنے گا، یہ 2 نکات، ایک سیلف ڈٹرمنیشن
اور دوسرا ہیومن رائٹس ابیوز اسٹاپ کریں. فہیم کیانی صاحب اپنے وہ طریقے کشمیر کے حوالے سے اپنا وہ کام کرتے ہیں ایم پیز کو لابی کرنے کے حوالے سے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے حوالے سے ایک ڈنر ارینج کرتے ہیں اور ایم پیز کو اجاگر کرتے ہیں جو ریسنٹ صورتحال. میں سمجھتا ہوں ہر ایک تنظیم کا ایک رول ہے اور جتنے بھی زیادہ لوگ ہیں بالکل ٹھیک ہے. ہاں یہ ضرور ایک بات ہے کہ ایک دفعہ سالانہ یا بایانول ایک کانفرنس وہ منظم ہونی چاہیے جہاں ایک لوگ اپنا جو آگے جو حکمت عملی جو فیوچر میں کیا کر سکیں. دیکھیں یہ بہت بڑی بات میں کرنے والا ہوں. یہ جو یو کے کی جو تاریخی جو کشمیر کا جو حصہ ہے ایک نیگیٹو رہا ہے. ہم نے سوچا ہم اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت جہاں بھی ہم نے پارٹیشن ہم نے کیا وہ اس کا انجام برا ہی ہوا ہے اور یہ فیکٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک مارل ڈیوٹی ہے جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں انوالو جو کاز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں جیسے انڈرو گوین ایم پی جو صدر ہے ہماری تنظیم کا لیبر فرینڈز آف کشمیر. ان کے حلقے میں 0.01% کشمیری لوگ ہیں. لیکن میں بھی ابھی بیٹھا ہوں یہاں لائف پیئر میرا الیکشن نہیں ہوتا لیکن میرے لیے بہت بڑا کاز ہے کہ میں کشمیر جا کر میں نے وزٹ کیا ہے. میں نے ان ماؤں کی چیخیں میں نے سنی ہیں ان بچوں کے جو ڈس ایکسپیرینسز کے حوالے سے جو ماس کیئرز میں نے دیکھے تو ایک انسانیت کے حوالے سے ہیومن بینگز کے حوالے سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں کیا حوصلہ ملتا ہے. میں پھر دوبارہ یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جب 5 فروری کے جو دن تھا میں کافی جو ایک سیمینارز کے حوالے سے پریزیڈنٹ صاحب میرے شامل تھے. تو میں جب سویڈن میں اٹینڈ کیا میں نے پریزیڈنٹ صاحب وہاں تھے اٹلی بھی وہاں تھے جنہیں مختلف ممالکوں میں وہاں تھے. تو یہ جب کہتے ہیں وہ ہم لیڈر نہیں ہیں لیکن اب جو لوکل کمیونٹیز کو لیڈر اپنے چننے چاہیے جب جاتے ہیں. لیکن میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیڈر ہیں کیونکہ ون از دی پریزیڈنٹ آف کشمیر. سیکنڈلی میں نے بھی دیکھی میں نے ماضی میں دیکھا ہے جو کشمیر کوز کو کتنے سالوں سے ایک سٹمبلنگ بلاک تھا ایک اسٹیگنیشن تھی جو پچھلے 4 سالوں میں جو انٹرنیشنلائزیشن جو کمی تھی ہماری کاز کے حوالے سے. میں بہت بڑی بات کرنے والا ہوں. میں جرمن اور ایم ای پیز فرینچ کے حوالے سے میں بات کرتا تھا کشمیر کے حوالے سے. مجھے پتا کیا کہتے تھے کشمیر جو آپ کا کلف ہے اس کے حوالے سے آپ کا ایشو ہے. میں بہت ہی یہ فرسٹریٹڈ تھا. پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں زوم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے دیکھیں. پریزیڈنٹ صاحب میں یہ بھی آپ کو ویوز بتانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ہماری ایم پی ناز شاہ نے ایک پروگرام کیا تھا اور کشمیر کے 3 بج رہے تھے. اس وقت انہوں نے انرجی دکھائی تھی. ہماری جو لیبر فرینڈز آف کشمیر انڈرو گوین نے ایک جو ویبینار کیا تھا کشمیر کے 12 بجے تھے. یہ 24 آورز ایک لیڈر ہمارے کام کر رہے ہیں. تو جو باقی جو کوز میں جو وہاں بیٹھے ہیں یو کے میں ہمارے جو کمفرٹ آف دا ہاؤس اور جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں اور جو سٹوریز ہم سن رہے ہیں سری نگر میں اور جو ہماری مائیں اور بہنوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہماری میں انسانیت نہیں جاگتی. تو اسی لیے یہ ایک بہت بڑا ایک ایگزامپل ہے رول ماڈل ہے. اور میں ہوپ فل ہوں کہ جتنی بھی ڈس انفو کو کر رہے ہیں جتنے بھی وہ اپنے یونیلیٹرلزم کی طرف جا رہے ہیں جو عام لوگ ہیں جو آنےسٹ لوگ ہیں جو ہیومینٹی کو آگے لینے والے لوگ ہیں وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی زیادہ کریں اور ان کے بلند آواز بنیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. فہیم کیانی صاحب شارٹ لکھیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے. صدر صاحب بھی ساتھ ہیں تو آپ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے صرف میرا یہ مقصد تنظیموں کے خلاف نہیں ہے اور نہ کوئی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری تنظیمیں سارے لوگ مل کر ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع ہو سکتے ہیں. حالی یہ تجویزات دیتے ہیں. بہت شکریہ عابد کاظمی صاحب. میرے خیال میں ایک مرتبہ پہلے بھی میں نے کہا تھا شاید آپ نے 1200 نہیں 12 لکھا ہوگا 2 صفر ویسے ایکسٹرا کسی نے ڈال دیے ہوں گے جہاں بھی پڑے ہوں گے شاید یہاں 150 خالی برمنگم کونسل میں رجسٹر. تو میں بڑا مطلب ویل کنیکٹڈ ہوں. مجھے 10 میں تو پورے برطانیہ پھر دیکھ لے کرتے ہیں. نہیں مجھے تو 10 تنظیموں کے نام بھی یاد. بہرحال اچھی بات ہے 1200 مجھے کیونکہ جتنی پولیٹیکل اویئرنیس یہ چلے میں آپ کو میں آپ کی بات ایسا کہ نہیں. بہرحال اپنا اس میں بحث نہیں کرتا. غزہ کے اندر دیکھیں نا کہ 100 سے زائد تنظیم ہے. جتنی بھی پولیٹیکل اویئرنیس زیادہ بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ جو ایشو کوز ہائی لائٹ ہوتا ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ برطانیہ میں کوئی پولیٹیکل ڈویژن نہیں ہمارے اندر. آپ ہی بتائیں کسی 15 اگست کو ایک تاریخی احتجاجی مظاہرہ ہوا. تمام جو ہے نا ریاست جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کے وہاں پر موجود تھے. اسی طرح 3 سپٹمبر کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف کوئی مظاہرہ کر رہا ہو دوسری تنظیم مظاہرہ. یہ برطانیہ میں ایسا ماحول نہیں ہے. برطانیہ میں ساری جو کشمیری پاکستانی کمیونٹی جو ہے نا یونائٹڈ ہے اس کشمیر کوز کے حوالے سے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس
کی وائلیشنز کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے جو انڈین آرمی وہاں کمٹ کر رہی ہے. تو میں نے تو ابھی تک تو کوئی ڈویژن ابھی تک دیکھی نہیں ہے برطانیہ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم نے کوئی بھی کال دی ہے یا کسی اور شخص نے دی ہو، سب نے اس کے کال پہ اس آواز پہ لبیک کہا ہے اور کشمیر کاز کے لیے سب یونائٹڈ ہوئے ہیں. میرا صرف ایک مطالبہ یہ ہے کہ بھی نہیں ریاست ہے. جموں اگر کشمیر انہوں نے کے جن بندوں نے تنظیمیں بنائی ہیں چاہے 2 یا 3 ہوں، لیکن ان کو احساس تھا کشمیر کا تو تب بنائی ہے. ان کے ذہن میں اظہار ہے وہ لوگ نہیں اچھی بات، میں نیگیٹو بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوپ ان تمام کو اگر اکٹھا کیا جائے، خالی اتنی چیز بتا دیں کیسے ہو سکتے ہیں. آپ سب گٹھے کوئی ایسا واقعہ نہیں بتا سکتے کہ کسی جگہ دوسرے ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے مقابلے میں کوئی جو پیرالل کوئی پروٹیسٹ کر دیا. سب گٹھے تبھی تو جا کے 15 اگست کو 40 سے 50 ہزار بندہ انڈین ہائی کمیشن لندن کے باہر گٹھے. ایک تو تنظیم کے بس کی بات تو نہیں ہے، وہاں پوری کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے. اسی طرح 3 سپٹمبر 27 اکتوبر 26 یہ بڑے بڑے تاریخی 200 سے زائد احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں. لیکن جو صدر ریاست آزاد جموں کشمیر نے جو بات کی ہے کہ ہمیں یونائٹڈ ہو کے کشمیری اور پاکستانی ڈائسپورا کو، ٹھیک ہے یہاں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے برطانیہ میں اس میں ایک بڑا رول ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کا ہے. لیکن آپ پورے یورپ کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، چاہے ناروے ہے، چاہے ڈنمارک ہے، چاہے اٹلی ہے، چاہے اسپین ہے، چاہے جرمنی ہے، چاہے فرانس ہے، اس میں میکسیمم رول میں کہتا ہوں کہ 90% جو رول ہے اس میں کراچی سے لے کے خیبر تک گجرات کے لوگ، پنجاب کے لوگ، یہ لاہور کے لوگ یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو تب جا کے اتنا بڑا احتجاجی مظاہرے ہمارے سکسیسفل ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنی قوت کو اکٹھا کرنا اور مزید ہم نے اپنی فہیم صاحب، قوت بڑھانی ہے. ہمارے درمیان بالکل، کیونکہ صدر صاحب موجود ہیں اور ٹائم بہت شارٹ ہے، ہمارے پاس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، تو 1-2 کوسچن صدر صاحب بہت آپ نے شارٹلی جواب دینے. ظاہر ہے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں کشمیریوں کا وکیل ہوں اور ترجمان ہوں اور ان کی نمائندگی کر رہا ہوں. آپ یہ سمجھیں ان کے بیانیہ سے کشمیریوں کو کس قدر حوصلہ ملا ہے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا مختصراً کہ ریاست پاکستان کا ہمارے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ریاست پاکستان جو سوورن ہے اور اس کے جو بھی قائدین ہوں وقت کے، وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے جموں کشمیر کے لوگ ان کے شکر گزار ہیں. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہو، سابقہ حکومتیں، ان جو کوشش کی ہے انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا ہے اور مشکل حالات میں زندہ رکھا ہے. پاکستان کے اوپر جو ہے ایک قسم کا دباؤ بھی آیا ہے، ہر قسم کا عسکری دباؤ جو ہے، سفارتی دباؤ، لیکن اس کے باوجود پاکستان بھی ثابت قدم رہا ہے. اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. دوسری چیز یہ میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ مشاورت کرنی چاہیے پاکستان کو اور کشمیریوں کو، تاکہ اپنی حکمت عملی کو ہم بہتر بنائیں، کیونکہ ہم نتائج کی طرف بڑھیں. عمل درست ہے لیکن ہم نتائج کی طرف، ہم ہندوستان کا ہاتھ کیسے روکیں، ہم بین الاقوامی برادری کو کیسے قائم کریں، تو اس کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے. ایک چیز میں بھول نہ جاؤں، ابھی پچھلے دنوں میں مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کم وقت ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو ہے ایک اسپیشل ریپورٹر، 2 اسپیشل ریپورٹر ہیں جو ہیومن رائٹس کاؤنسل کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے ہندوستان کے یہ جو آبادی کی تبدیلی کے، آبادی کے تناسب کی تبدیلی کے حوالے سے اور دوسرے جو پابندیاں لگائی ہیں اس کے بارے میں بیانات دیے. میں برٹش پارلیمنٹ سے، خاص طور سے جو کشمیر کے ساتھ جو ہے جڑے ہوئے، ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹرمینالوجی بھی دیکھیں. مثلا یہ کہ وہ ویسے تو کشمیریوں کے دوست ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ ہندوستان کی یہ سب سے بڑی مسلمان ریاست تھی. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہندوستان کی کبھی ریاست ہے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں رہی اور نہ رہے گی، کیونکہ کشمیریوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کا حصہ نہیں ہیں. لہٰذا جو بھی قبضہ ہے وہ ایک خارجی قوت کا قبضہ ہے، اور اس سلسلے میں ہماری کمیونیکیشنز جو ہے ان اسپیشل ریپورٹرز کو جانی چاہیے. جی صدر صاحب، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے، تو آپ کا ٹاپک کے حوالے سے ایک میسج 30 سیکنڈ میں چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. پورے جتنی گفتگو ہے یا اس کا نچوڑ ہوگا یہ ٹاپک، یہ آپ کا میسج. اپنی جدوجہد جاری رکھیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان جو ہے اپنی سفاکیت کی وجہ سے ناکام ہو رہا ہے اور کشمیریوں کو کبھی وہ فتح نہیں کر سکا. 72-73 سال میں وہ تاابد جو ہے ان کو فتح نہیں کر سکتا. اور کشمیریوں اور اہل پاکستان کا یہ ارادہ ہے، مصمم ارادہ ہے اور عزم ہے کہ ہم کشمیریوں کے لیے آزادی اور حق خود ارادیت لے کر رہیں گے. خدا تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس حق کو ہم سے لینے کی جو جدوجہد ہے اس کو ختم نہیں کر سکتا. بہت شکریہ جناب صدر، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ٹائم نکالا اور کشمیر کے حوالے سے جہاں بھی آپ کو
پکارا جائے آپ ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ واجد خان صاحب، لارڈ واجد خان صاحب، آپ کا میسج لینا تھا لیکن ٹائم ختم ہو گیا. فہیم کیانی صاحب انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ کسی اہم موقع پر اکٹھے ہوں گے اور اسی طرح کریں گے. بہت بہت شکریہ تمام شخصیات کا، اور وہ لوگ جنہوں نے کوسچن کیے تھے، میسج کیے تھے، کچھ کوسچن ہم شامل نہیں کر سکے، اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ نیکسٹ کہیں موقع ملے گا تو لازمی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو دوبارہ نیکسٹ ویک نئے پیمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.